سلام کر وہ بلا یا حسین یا مولا، سلام ہائے شہیدان کربلا وفا، ہر ایک ذرے سے ماتم کی آ رہی ہے صدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، ایما مؤمن دمعت عیناہ لقتل الحسین بن علی دمعۃ حتی تسیل علی خدہ بواہ اللہ بہا غرفا یسکنہا احقابا۔ ناظرین گرامی، ایام عزائے حسینی کی مناسبت سے میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے وارث غم فرزند زہرا حضرت حجت کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، آجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ ایام غم یقیناً صاحبان دل کے لیے بڑے عظیم دن ہیں، جن دنوں میں مظلوم کربلا سید الشہداء قتیل نینوا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے لوگ گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں بی بی دو عالم شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ خود گریہ کی بڑی فضیلت ہے، اور گریہ انسان کی اپنی فطرت ہے۔ جناب آدم جب روئے زمین پر آئے ہیں، آنے کے بعد زار زار گریہ کرتے تھے۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں اشارہ کرتا کہ علامہ دمیری نے آپ کی گریہ کے سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ میں اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ایام عزائے حسینی ہیں، لہٰذا امام حسین کی یاد میں بہنے والے آنسوؤں کے سلسلے میں چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام میر کاروان حسینی ذو الصفینات سید الساجدین زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو مومن میرے بابا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرے، یہاں تک کہ آنسوؤں کے قطرات اس کے رخسار تک پہنچ جائیں، پروردگار عالم اسے جنت میں حجرے عطا کرے گا۔ ایک مفہوم اور ایک مختصر سا ترجمہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کا، جسے میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا۔ ایک روایت اور پیش کروں اسی گریہ کے سلسلے میں۔ مسمع ابن عبد الملک روایت کرتے ہیں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام علی مقام نے فرمایا، اے مسمع، کیا امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرتے ہو؟ مسمع کہتے ہیں جی ہاں۔ امام علی مقام نے فرمایا، کیا ان پر گریہ کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم میں اس طرح گریہ کرتا ہوں کہ میرے اہل و عیال میرے چہرے پر گریہ کا اثر دیکھ کر مظلوم کربلا کی یاد میں فاقہ کرتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں، تمہارے آنسوؤں پر خدا کی رحمت ہو، آگاہ ہو جاؤ کہ تم اہل بیت پر گریہ کرنے والوں میں شمار ہوگے، اور ان لوگوں سے کہو کہ جو ہماری خوشی میں خوشی اور ہمارے غم میں رنجیدہ ہوتے ہیں، ان سے کہہ دو میرے آباء و اجداد عالم نظام میں تمہارے پاس آئیں گے اور ملک الموت سے تمہاری سفارش کریں گے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ ملک الموت مہربان ماں سے زیادہ مہربانی فرمائیں گے۔ یہ روایت موجود ہے کامل الزیارات میں، ایک مختصر سی کتاب ہے، ہونی چاہیے ہر عزادار کے گھر میں۔ اردو میں الحمدللہ ترجمہ ہو چکا ہے، موجود ہے ہمارے اپنے شہر لکھنؤ میں۔ المعمل کلچرل فاؤنڈیشن نے اس کتاب کو منزل اشاعت سے گزارا ہے۔ گریہ کی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی مظلوم کربلا کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرنا، یہاں تک کہ خود امام حسین نے فرمایا
انا قتیل العبرہ، میں کشتہ گریہ ہوں، کوئی بھی مومن میری مصیبت کو نہ سنے گا مگر یہ کہ مجھ پر گریہ کرے گا۔ وقت کا امام اپنے جد مظلوم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتا ہے، اور اس کا گریہ معمولی گریہ نہیں ہے، بلکہ امام علی مقام فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، خون روتے ہیں ہمارے وقت کے امام اپنے جد مظلوم حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے۔ آنے والا آتا ہے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم علیہ الرحمہ کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا ہے آقا یہ بتائیے جو امام زمانہ نے فرمایا کہ میں خون روتا ہوں تو یہ خون حقیقی خون ہے یا مجازی خون ہے؟ لکھا ہے علماء نے، آقا محسن الحکیم اپنی جیب سے رومال نکالتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر کے بعد رومال ہٹاتے ہیں تو وہ آنسوؤں کے قطرات پانی کی شکل میں نظر نہیں آتے بلکہ خون کے قطرات نظر آتے ہیں۔ ایک عالم دین، ایک فقیہ در اہل بیت اطہار مظلوم کربلا کی مظلومیت کو یاد کرے تو خون روتا ہے، تو وہ وقت کا امام جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا کے تمام تر مناظر ہوں، جب وہ گریہ کرتا ہوگا تو یقیناً خون گریہ کرتا ہوگا۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، اے کریم پروردگار ہم سب کو مظلوم کربلا کی مظلومیت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گریہ کرنے کی توفیق کرامت فرما جو گریہ باطل ایوانوں کے لیے چنگاری سے کم نہیں ہے اور خرمن ظلم کو برباد کرنے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ آج آل سعود ہوں، دشمنان دین و اسلام ہوں، مکتب عاشورہ کے مخالفین ہوں، انہیں ہمارے گریے سے خطرہ ہے۔ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت ہمیں اور آپ کو جاننی ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، گریے کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا کبھی گریہ خوف کی بنا پر ہوتا ہے، ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کمسن بچے جب گھر میں ہوتے ہیں سوتے سوتے اچانک گریہ شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی خواب دیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ ڈر جاتے ہیں۔ یا آپ نے تاریخ میں ایسے واقعات دیکھے ہوں گے جہاں لوگوں نے ڈر کے گریہ کیا ہے۔ دنیا والوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے، مظلوم کربلا محسن انسانیت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی یاد میں جو ہم گریہ کرتے ہیں یہ خوف کا گریہ نہیں ہے، معرفت کے ہمراہ ہم گریہ کرتے ہیں، آپ کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، اور یزید اور یزیدیوں کے ظلم سے دنیا والوں کو آگاہ کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں آج بھی اگر کوئی مکتب، کوئی مذہب ظلم کا مخالف ہے، ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والا ہے، تو وہی مکتب و مذہب، اسی مذہب کے پیروکار جو ایام عزائے حسینی میں بالخصوص گریے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ رونا خوف کی وجہ سے نہیں ہے۔ کبھی کبھی گریہ دوسروں کے رحم و کرم کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، جسے فارسی میں آپ کہہ سکتے ہیں جلب ترحم کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے دروازے پر سائل آتا ہے، گریہ کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ رحم کھا کر کے مکان مالک کچھ عطا کر دے۔ یہ ہمارا گریہ جلب ترحم کے لیے نہیں ہے، ہمارا یہ گریہ بناوٹی گریہ نہیں ہے، ہمارا یہ گریہ تصنع کے خاطر نہیں ہے، بلکہ ہم یاد مظلوم کربلا میں واقعی معنی میں آنسو بہاتے ہیں۔ اور اگر ہمارا یہ گریہ دوسری قوموں کو دکھانے کے لیے، اگرچہ روایات میں آیا ہے من بکا او ابکا او تبا کا فوجبت لہ الجنہ، جو روئے، رونے جیسی صورت بنائے، رولائے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ لیکن یہ ہمارا گریہ کون سا گریہ ہونا چاہیے؟ حقیقی گریہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کبھی گریہ غم ہوتا ہے، باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اپنے غم و الم کو، اپنی مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے لیے ہم اور آپ گریہ کرتے ہیں۔ گریہ انسان کی فطرت میں ہے۔ کبھی گریہ مسرت ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے افراد کو کہ جو وقت ازدواج گریہ کرتے ہیں، خوشی کا گریہ ہے۔ مختلف مواقع پر ہم نے دیکھا ہے، مثال کے طور پر میں ایک عرصے تک حوزہ علمیہ قم میں تھا، زیر تعلیم، جب کبھی وہاں سے ہندوستان کا سفر کرتا تھا، ماں دیکھتی تھی، خدا انہیں سلامت رکھے، گلے سے لگا کر کے گریہ کرتی تھی۔ یہ گریہ مسرت ہے کہ ہمارا بچہ وطن صحیح سالم واپس آ گیا حصول علم کے بعد۔ یہ قلبی محبت کا نتیجہ ہے۔
کبھی گریہ گریہ تقویٰ ہوتا ہے جو انسان کے رشد و کمال کی منزلوں کو طے کرنے میں اس کے لیے معاون و مددگار ہوتا ہے۔ گریہ تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجیے گا، کہ روز قیامت مالک حکم دے گا فرشتوں کو، فلاں انسان کو، میرے فلاں بندے کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ، اور کشاں کشاں جب یہ فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، اچانک آواز آئے گی، خبردار اسے روک لو، اسے جنت میں لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میری یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہائے تھے۔ البتہ تقوی کے ہمراہ گریہ کرنے کے چند ایک عوامل ہیں، چند چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز گناہوں سے توبہ۔ البتہ طلب مغفرت کا مطلب گال تھپ تھپا لینا، کان امیٹ لینا نہیں ہے، عزم میں مصمم کر لینا کہ مالک فلاں غلطی ہو گئی، آئندہ یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اور پھر انسان اپنے گناہوں کے تئیں جب احساس ندامت کر لے تو یقین جانیے پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ پڑھیے دعائے کمیل، کیا ہیں فقرات؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا۔ یہ گناہوں کی مغفرت طلبی کا بہترین اصول سکھایا ہے اس ایک دعا میں، جسے ہم اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یقین جانیے گنہگار انسان مالک کی بارگاہ میں صمیم قلب سے توبہ و استغفار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری چیز، اگر ہم گریہ تقویٰ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تمام تر فکر کو صرف کرنا ہے کہ ہماری ابدی زندگی اخروی زندگی ہے۔ یہ دنیا زود گزر ہے، اسے ایک پل کے مانند سمجھنا ہے، ایک دروازے کے مانند سمجھنا ہے جہاں سے ہمیں عبور کر کے آخرت کی زندگی کو آباد کرنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ہم نے سفر الی اللہ کے لیے کیا آمادہ کیا ہے۔ ہمیں پہنچنا ہے مالک کی بارگاہ میں۔ یہاں کی زندگی ہماری بڑی مختصر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، ابدی ہے اور دائمی ہے۔ اسی لیے تو آپ امام سید سجاد علیہ السلام کی دعائے ابو حمزہ صومالی کا مطالعہ کیجئے۔ امام سجاد علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں، وَمَا لِي لَا أَبْكِي، آخر کیوں گریہ نہ کروں، میرے پاس تیرے سوا کوئی مرکز امید نہیں ہے۔ تیسری چیز، شوق و محبت ہونا چاہیے۔ انسان لقائے پروردگار کے لیے اگر مشتاق ہو تو گریہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ خدا کی ذات اگر بندے کے لیے محبوب ذات قرار پائے گی تو یقیناً انسان گریہ تقویٰ کرے گا۔ خشیت ہونا چاہیے، خوف اور خشیت میں فرق ہے، وقت نہیں ہے میں اشارہ کرتا، لیکن خشیت الہی جب انسان کے اندر، خشیت خداوندی کے لیے علم ضرورت ہے، بصیرت ضرورت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میں بار بار کہتا ہوں، آپ بار بار سنتے ہیں، علماء سے مراد ہرگز یہ امامہ، ابا قبا، ٹوپی شیروانی نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کو عالم کہا جائے گا جس کے یہاں بصیرت پائی جائے، جس کے یہاں آگہی، شعور، بیداری پائی جائے۔ رب کریم ہم سب کو بصیرت عطا کرے، اور کربلا کی سرزمین سے اگر انسان درس بصیرت نہ لے، آپ یقین جانیے گویا اس نے کچھ نہیں حاصل کیا ہے۔ عظیم ترین درس جو کربلا کی سرزمین سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ درس بصیرت ہے۔ اسی طرح انسان حقیقی دوست کی تلاش میں رہے۔ امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ اگر دنیا کے تمام تر افراد میرا ساتھ چھوڑ دیں لیکن قرآن مجید جیسی کتاب میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگا، مجھے کوئی وحشت محسوس نہیں ہوگی۔ امیر المؤمنین، امیر بیان و سخن حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ قرآن تمہارا بہترین دوست ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے، امیر المؤمنین کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، جب کبھی خدا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کو لے کر بیٹھ جاتا ہوں، آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہوں، لطف محسوس ہوتا ہے خداوند عالم سے گفتگو کرنے کا۔ اور پھر ایک اہم صفت نمبر 6، نیک صفات کا انسان اپنے آپ کو حامل بنا لے، اچھے اخلاق و کردار کا انسان مالک ہو جائے۔ ایک گریہ ہے گریہ ارزشی، ایسا گریہ کہ جس کی قیمت ہو
اور یہ گریہ بغیر فہم و شعور و ادراک کے ممکن نہیں ہے۔ اور یقین جانیے جب گریہ ارزشی ہوگا تو آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے یہ قطرات اسلحے سے کم نہیں ہیں۔ تاریخ میں انہی آنسوؤں کے قطرات نے باطل قوتوں کو لرزہ پر اندام کیا ہے، اور یہ بھی الہی نعمت ہے جو پروردگار اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ اپنے پروردگار سے اس وقت سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے جب وہ سجدے میں گریہ کرتا ہے۔ یاد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام میں بسا اوقات ذاکر مصیبت پڑ رہا ہے، مصائب کا تذکرہ ہو رہا ہے، فاضل، واعظ، خطیب، عالم دین فراز ممبر پر، کوئی مرثیہ خان فراز ممبر پر مرثیے کے اشعار پڑھ رہا ہے، مصائب ہم سن رہے ہیں لیکن آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی ہیں۔ لکھا ہے علماء نے، ایسے موقع پر انسان کو مالک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے بارے میں استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، مالک ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو یاد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام میں آنسوؤں کو نہیں نکلنے دے رہے ہیں، جو رکاوٹ بن رہے ہیں، جو مانع قرار پا رہے ہیں۔ پروردگار گناہوں کو بھی معاف کرے گا، رقت قلب پیدا ہوگی۔ رقت قلب پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان مسور کی دال کھائے۔ انبیاء کی دال تھی، انبیاء کی غذا تھی یہ مسور کی دال۔ ایک روایت اور پیش کروں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ گناہوں کے محو ہونے کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی مغفرت چاہیے، یاد سید الشہداء میں گریہ کیا جائے۔ معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم یاد فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام میں آنسو بہائیں، اور ان آنسوؤں کی اتنی عظمت ہے میرے عزیز سننے والوں، میرے ناظرین، کہ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ عجیب و غریب وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے کفن کے ساتھ میرے اس رومال کو رکھا جائے جس میں نے برسوں یاد سید الشہداء میں بہنے والے آنسوؤں کو خشک کیا ہے۔ ان آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ میں علامہ محمد تقی جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے بیان کروں، جنہوں نے نہج البلاغہ کی بڑی عظیم شرح لکھی ہے اور معاصر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ خدا کہ رحمت و غفران ان کے شامل حال ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے تاریخ کے مقدس ترین آنسوؤں کو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بہایا، اور واقعی حقیقت ہے یاد سید الشہداء میں گریہ کرنے کے لیے مکتب و مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہم نے کربلا کی سرزمین پر حرم ابا عبداللہ الحسین میں غیر مسلم افراد کو دیکھا ہے، آنسوؤں کا نذرانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بارگاہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام میں۔ پھر وہ کہتے ہیں علامہ محمد تقی جعفری، ہم انسانوں کی کشتی نجات کو دریا کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کشتی تو ان مقدس آنسوؤں کے قطرات پر چلتی ہے جو راہ امام حسین علیہ السلام میں بہتے ہیں۔ وہ آنسو جو دل کی گہرائی سے باہر نکلتے ہیں اور نفس و جان کو طیب و طاہر بنا دیتے ہیں، بارگاہ خداوندی کے راہی قرار پاتے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم یاد سید الشہداء میں گریہ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ مجلس عزا میں ہم شریک ہوں۔ حالات ایسے ہیں، ہم بڑی مجلسوں میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کر کے یاد سید الشہداء میں کچھ تذکرہ فضیلت و مصیبت کا کریں۔ اور بچوں کو بھی ہم نے روتا ہوا دیکھا ہے، اپنے ہندوستان میں دیکھا ہے، دیگر ممالک میں دیکھا ہے۔ ضرورت ہے کہ یہ کلچر ہم ڈیولپ کریں، ہمارے یہاں تہذیب عزا دوبارہ بحال ہونی چاہیے۔ بہت خوب کہا تھا ہمارے شہر لکھنؤ کے محترم شاعر، استاد شاعر جناب عشرت لکھنوی نے کہ ہیں مجلس شبیر کے ذاکر آنسو، زینب کی تمنا کے ہیں ناشر آنسو، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں محشر کی طرف، رکتے ہی نہیں ہیں یہ مسافر آنسو۔ خدا حافظ۔